بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر اینڈ کومنٹ ضرور کر دیں۔ رکن الدین بیبرس کیس نمبر 16۔ یورپی ملکوں میں سب سے پہلے فرانس کا بادشاہ لوئی نہم سلطان کے خلاف حرکت میں آیا۔ 22 سال پہلے بھی فرانس کے بادشاہ نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا کی تھی اور سلطان بیبرس ہی نے اسے ذلت آمیز شکست دی تھی اور اسے گرفتار کر کے قید و بند کی صحبتوں سے بھی گزارا تھا، لیکن اس کا مذہبی جوش ابھی تک سرد نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے انطاکیہ کے عیسائی سلطنت کے خاتمے کی خبر سنی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ ارض مقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کے خواب ایک بار پھر دیکھنے لگا۔ اس اثنا میں اس کو پاپا اعظم کلیمنٹ چہارم کا ایک خط ملا جس میں فرانس کے بادشاہ کو ترغیب دی گئی تھی کہ وہ راہ خدا میں کچھ کام کرے، وہ ارض مقدس کو مسلمانوں کے پنجے سے چھڑانے کی کوشش کرے۔ پاپا اعظم کا یہ خط پڑھ کر فرانس کا بادشاہ صلیبی جنگ کے لیے بالکل تیار ہو گیا اور دن رات کی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سن 1270 میں وہ صلیبی جنگجوؤں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر فرانس سے ارض مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ جہاز میں سوار ہو رہا تھا اس وقت اس کے کچھ سالاروں نے مشورہ دیا کہ براہ راست ارض مقدس کی طرف جانے اور اس پر حملہ آور ہونے سے بہتر ہے پہلے شمالی افریقہ کے مسلمانوں کو زیر کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو ارض مقدس میں ہمارے لیے دشواریاں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے مصر اور شام کی حکومت پر ضرب لگا کر اسے اپنے سامنے زیر کیا جائے۔ ایسا کرنے کے بعد ارض مقدس پر بھی کسی دقت کے بغیر قبضہ ہو جائے گا۔ فرانس کے بادشاہ نے اپنے سالاروں کی اس تجویز کو منظور کر لیا، اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ سب سے پہلے وہ افریقہ میں تونس کے ساحل پر اتر گیا۔ تونس میں اس وقت بنو مریم کی حکومت تھی اور یہاں حکومت کرتے ہوئے انہیں ابھی صرف 2-3 برس ہی گزرے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ساحلی علاقوں کا کوئی خاص اہتمام نہ کر سکے تھے۔ تاہم وہ ساحلی علاقوں کو چھوڑ کر اپنے ملک کے اندرونی علاقوں میں حملہ آور صلیبیوں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان بیبرس قاہرہ میں بیٹھ کر صورتحال پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کے مخبر اور اطلاعیہ گرد اسے یورپی حملہ آوروں کی نقل و حرکت سے پوری طرح آگاہ کیے ہوئے تھے اور اس نے بھی ان یورپی صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زبردست عسکری تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ فرانس کا بادشاہ لوئی نہم سلطان بیبرس کے لیے اجنبی اور ناآشنا تو نہ تھا، اور اس سے پہلے مسلمان منصورہ کے میدان میں لوئی نہم کو بدترین شکست دے چکے تھے۔ جس وقت لوئی نہم تونس کے ساحل پر اترا اس وقت بنو مریم اس پر ضرب لگانے کے لیے ملک کے اندرونی حصوں میں پوری طرح تیار تھے۔ دوسری طرف سلطان بیبرس بھی فرانسیسیوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے چکا تھا، لیکن ان دونوں قوتوں کے علاوہ ایک اور قوت بھی اس دوران حرکت میں آ گئی اور وہ خداوند قدوس کی بے آواز لاٹھی تھی۔ ہوا یوں کہ جس وقت لوئی نہم اپنے لشکر کے ساتھ تونس کے ساحل پر اترا وہ چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو اور ان کا قتل عام کرے۔ اس کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، بڑی تیزی سے اس کے لشکری مرنے لگے۔ اس کا وہی حشر ہوا جو مکہ معظمہ پر حملے کے وقت ابرہہ کے لشکر کا ہوا تھا۔ تونس کے ساحل پر ہزاروں صلیبی اپنے بادشاہ سمیت طاعون میں مبتلا ہو کر مر گئے اور جو باقی بچ گئے ان میں بھگدڑ مچ گئی اور جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ اس طرح فرانس کا بادشاہ لوئی نہم جس 8ویں صلیبی جنگ کی ابتدا مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہتا تھا اسے عبرت خیزی میں تبدیل کرتے ہوئے ناکامی اور نامرادی میں تبدیل کر کے رکھ دیا گیا۔ فرانسیسی لشکر کی تباہی اور بربادی اور ان کے بادشاہ کے مرنے کے بعد انگلستان میں بھی مذہبی جوش اور وبال اٹھ کھڑا ہوا۔ انگلستان کے بادشاہ ہنری سوم کا بیٹا ایڈورڈ مذہبی جوش اور جذبے میں آ کر مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے پر آمادہ ہوا۔ ہنری سوم کا یہی بیٹا ایڈورڈ اس کے بعد ایڈورڈ اول کے نام سے انگلستان کے تخت پر بھی بیٹھا تھا۔ ایڈورڈ نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے
بہت سے روسا اور عمرا کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح وہ بہت بڑا لشکر لے کے فلسطین کی طرف روانہ ہوا۔ فلسطین کی طرف سفر کرتے ہوئے ایڈورڈ نے راستے میں کچھ عرصہ سوتیلیا میں بھی قیام کیا، یہاں تک کہ اپنے جرار لشکر کے ساتھ فلسطین کے شہر عکا پہنچ گیا۔ لیکن انگلستان کے اس لشکر کا انجام بھی کچھ فرانسیسی لشکر کے انجام سے ملتا جلتا ہی ہوا۔ فلسطین کے ساحل پر پہنچ کر سب سے پہلے ایڈورڈ ایک شدید ترین بخار میں مبتلا ہو گیا۔ کئی ہفتوں تک لگاتار بخار میں مبتلا رہنے کے بعد جب وہ تندرست ہوا، بخار سے اسے نجات حاصل ہوئی، تو ایک دن ایک مسلمان قاصد کسی اہم شخصیت کا خط لے کر اس کے پاس پہنچا۔ ایڈورڈ نے جو ہی خط پڑھنا شروع کیا، آنے والے اس قاصد نے بغل سے ایک چھری نکالی اور اس کو کھونپ دی۔ اس سے ایڈورڈ شدید زخمی ہوا، لیکن کئی ماہ زیر علاج رہنے کے بعد اس کی جان بچ گئی، لیکن وہ خوش اور دہشت کا شکار ہو گیا تھا۔ ایڈورڈ پر اس حملے کے باعث اس کے لشکر کے اندر بھی خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایڈورڈ کا سارا مذہبی جوش جذبہ کافور ہو گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ دوسری طرف انگلستان میں اس کے باپ ہنری سوم کو جب خبر ہوئی کہ فلسطین میں اس کے بیٹے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو اس نے قاصد پر قاصد بھیج کر اس کو واپس آنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایڈورڈ 14 ماہ فلسطین میں قیام کرنے کے بعد ناکام اور نامراد اپنے وطن کو لوٹ گیا۔ فلسطین میں اس کے قیام کے دوران انگلستان کے صلیبیوں کو مسلمانوں کے کسی بھی علاقے پر حملہ آور ہونے یا دست درازی کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ خود سلطان بیبرس نے بھی ان کو کوئی اہمیت نہ دی۔ دراصل سلطان چاہتا تھا کہ جو ہی انگلستان کے ان لشکریوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، وہ ان کی راہ روکے گا اور سمندر کے جانب بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ ارض فلسطین میں سلطان بیبرس کے پے در پہ متواتر فتوحات نے ان کا رعب اور دبدبہ بٹھا دیا تھا، اور یہ سارے شکست خوردہ صلیبی فلسطین سے بھاگ کر اب قبرص میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کرنا شروع کیا تاکہ اس بحری بیڑے کی مدد سے سلطان بیبرس کے علاقے پر حملہ آور ہو کر اپنی گزشتہ شکستوں کی تلافی کر سکیں۔ سلطان کو جب ان کے ارادوں کی خبر ہوئی تو اس کا قلعہ موقع کرنے کے لیے ایک جنگی بحری بیڑا قبرص کی طرف روانہ کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ بحری بیڑا قبرص نہ پہنچ سکا، اس لیے کہ راستے میں خوفناک سمندری طوفان کا شکار ہو گیا تھا۔ سلطان کو اپنے اس بحری بیڑے کا بہت دکھ اور صدمہ ہوا، تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری۔ حکم دیا کہ فوری ایک نئے بحری بیڑے کی تیاری کا کام شروع کر دیا جائے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں سلطان ایک بہت بڑا اور نیا بیڑا تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو پہلے بحری بیڑے سے بہت بڑا اور مضبوط تھا۔ اس بحری بیڑے کی تیاری کے بعد اس سے کام لینے کا موقع نہ ملا، اس لیے کہ قبرص میں جو صلیبی جا کر جمع ہوئے تھے وہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی ٹھان رہے تھے۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ سلطان نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کر لیا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اپنے ارادے انہوں نے ملتوی کر دیے۔ تاہم سلطان کو بھی اپنے نئے بحری بیڑے کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کے دشمنوں کو سمندر کے راستے سلطان کی مملکت پر حملہ آور ہونے کی کبھی جرأت نہ ہوئی۔